کہتے ہیں گدھ کی جب موت آتی ہے تو وہ مردار سے بھی منہ پھیر لیتا ہے، پھر وہ ایک ٹانگ پر دور نزدیک بنجر علاقوں میں یوں بھاگتا ہے جیسے مدتوں کا پیاسا ہو۔ مردار جانور کا تعفن اس کے نتنوں میں ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ آتا رہتا ہے، لیکن اس تعفن سے اشتہا بڑھنے کی بجائے اسے متلی ہونے لگتی ہے۔ اس کے جسم میں مردار کھانے کے خلاف احتجاج ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ غم ہیضے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اشتہا عروج کو پہنچتی ہے لیکن جبڑے نہیں کھلتے، معدہ کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ بنجر زمین پر پڑے مردار لاشے کو دیکھ کر گدھ بھاگتا ہے اور آخر کو خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر دم توڑ دیتا ہے۔ مرے ہوئے گدھ کے اس لاشے کو ٹھکانے لگانے فطرت کے خاک روب نہیں آتے۔ اس لاشے کو سورج کی کرنیں، ریت کے سوکھے انبار، خشک پتے، بارش اور ہوا کے تھپیڑے توڑ پھوڑ کر پھر مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسی مٹی میں جو بھی بیج ڈالو کبھی بارآور نہیں ہوتا، کبھی زمین سے سر نکال ہی نہیں سکتا۔ اپنی کتاب راجہ گدھ میں بانو قدسیہ نے بڑی سادگی سے رہنمائی کی۔ انہوں نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا ہے جو یوں تو چمکتے سورج کی طرح ہم سب کے سامنے، لیکن ہم سب نظر انداز کرتے ہیں۔ میرے نزدیک انسان کی بات ہمیشہ جزوی رہتی ہے، کامل بات صرف خدا کی۔ ہاں، قسمت کی دیوی اگر آپ پر مہربان ہو اور آپ مکمل بات کہہ دیں تو بھی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ اب اس بات کو مکمل طور پر سمجھا بھی جا سکے۔ بانو آپا کی بات مکمل ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کا پیغام مکمل ہے۔ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی اس کتاب میں، لیکن نیا اثر پیدا کر دیا ہے جو پڑھنے والے کو آخری وقت تک احساس دلاتا رہے گا۔ گدھ کی تمثیل اس وحشت انگیز انداز میں استعمال کی ہے کہ انسان کے حرام کھانے کو گدھ کے مردار کھانے سے تشبیہ دے کر اور پھر جگہ جگہ اس کی خصلتیں بیان کر کے زندگی پہ اس کے اثرات بیان کیے ہیں۔ حلال اور حرام کے تصور کو اس انداز میں کھولا اور سمیٹا ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ معدے کی تیزابیت سے لے کر یہ دل کا ملال، یہ دماغ کا فطور، یہ روح کا بخار، یہ ذہنی ناآسودگی، یہ روحانی ورفتگی، یہ تذبذب، سب کہیں نہ کہیں حرام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بانو آپا نے بڑا ہی واسٹ کنسیپٹ دیا ہے حرام کا۔ ان کے نزدیک حرام کا زہر ہمارے جسم کے خلیات تک پہنچ جاتا ہے، ہمارے مساموں سے ایسے مادے پیدا کرتا ہے جسے پاگل پن کی فضا بنتی ہے، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکتا، یہ آپ کی اگلی نسلوں تک اثر رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک حرام سے ناطہ جوڑنے والا کبھی سیٹسفائی نہیں رہتا، اور پھر اس حرام کا تعلق صرف آپ کے معدے سے نہیں ہے، آپ کی سوچوں اور آپ کے جذبوں سے بھی ہے۔ میرے نزدیک بانو آپا نے یہ کتاب لکھ کر معاشرے کے ان تمام یتیموں کی کفالت کی ہے جن کے بڑے ماں باپ ان کی تربیت نہیں کر سکے۔ سو یہ کتاب پڑھی جائے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کی روح میں ارتعاش پیدا نہ ہو، آپ کی سوچوں میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ نہ بنے، شکست و ریخت کا عمل نہ شروع ہو، تو پھر یہ کتاب دوبارہ پڑھی جائے۔